ابراہا کعبے سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 600 فوج لے کر کعبے پر حملہ کر دیا، کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابراہا کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی گورنمنٹ، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکا ہے۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں، لیکن یہ پروجیکٹ پوری طرح فلاپ ہو گیا، جس کے بعد ابراہا کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا، کسی طرح کعبے کو گرایا جائے۔ ابراہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن فورسز ڈومینیٹڈ بائی جوئش یہودی اور حبشہ میں سارے کرسچنز رہتے تھے۔ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچن علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت جوش آ گیا۔ تب بھی کرسچنز ہی سپر پاور تھے، تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد لے کر یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہا، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اور اس جیت کے بعد ابراہا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات سے بہت غصہ آیا اور اس نے ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابراہا کے خلاف نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کیا اور ابراہا کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا انفلوئنس پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکے میں کعبے کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب ابراہا نے بھی اپنے کیپٹل میں ایک عالیشان چرچ بنایا، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے عالیشان تھی۔ عربی لوگ نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں گیا، سب کعبے کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابراہا فیل ہوا، تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا، تو اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبے پر حملہ کر دیا۔ وہ کعبے کو گرانا چاہتا تھا تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا، تو عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دے۔ تو ابراہا نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو لگا تم بہت بہادر شخص ہو، تم نے تو اپنی اونٹ کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابراہا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھے تھے، نہ اس دن کے بعد، اور ابراہا کے فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے ہسٹورینز نے اسمال پاکس کی ایکسٹریم قسم کہا ہے، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا وہ خارش کر کر کے اپنے ہی گوشت کو نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالات میں فوج واپس بھاگی
اور ابراہا کی 60,000 کی فوج تباہ اور برباد ہو گئی۔ مکے کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی۔ اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبے کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور مکے میں ہر سال عرس کا عظیم شان میلہ سجنے لگا۔ مکے والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان کو چھونے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے ایک سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی دن مکے میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔